سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اس میں اللہ نے دعوت کا دین کا کام بھی عطا فرمایا ہے، اور دین کے کام کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ دعوت کی محنت عطا فرما کے اللہ کا شکر ہے پورے عالم میں ایک دین کا باغ لگایا ہے۔ اس کے ذریعے سے آپس میں محبتیں ہیں، شفقتیں ہیں، رحمتیں ہیں، ہمدردیاں ہیں، ایک دوسرے کا خیال ہے۔ اللہ کا شکر ہے سب چیزیں پیدا ہوتی چل جا رہی ہیں۔ دیکھو آپ کسی علاقے کے اندر جماعت چلی جاتی ہے، کسی ملک میں چلی جاتی ہے، کتنی محبت سے کیسی شفقتوں سے ملتے ہیں، محبت کرتے ہیں، جیسے برسوں کے بچھڑوں میں مل گئے، حالانکہ جان نہیں، پہچان نہیں، کبھی ملاقات نہیں ہوئی، لیکن اللہ نے اس کام کی برکت سے محبت ڈالی۔ اللہ ہم میں، ہمارے پورے ملک میں اور ہمارے اس پورے صوبے کے اندر ایسی آپس میں محبتیں جوڑ پیدا کرتے ہیں، سب ایک دوسرے کا خیال کریں، ایک دوسرے پہ سب شفقت کریں، محبت کریں اور خیال کریں۔ اللہ کو بھی یہ چیز پسند ہے، اللہ کو جوڑ پسند ہے، اسے یہ فرمایا کہ جس کو اللہ نے نرمی عطا فرما دی اس کو سارے خیر و بھلائی نصیب کر دی، اور فرمایا جو نرمی سے محروم رہ گیا وہ ساری خیر سے محروم رہ گیا، کیونکہ نرمی سے سب جڑ جاتے ہیں۔ اللہ نے اپنے پیارے پاک نبی کی تعریف فرمائی، نبی جی آپ کے اخلاق اچھے ہیں، آپ نرم ہیں تو سب جڑ گئے، اگر آپ تو شروع ہوتے تو سب بھاگ گئے۔ ہمارے پیارے پاک نبی کو اللہ نے پورے عالم کے لیے رحمت بنا کے بھیجا کہ رحمت للعالمین، پورے عالم کے لیے رحمت، کہ ہر ایک کو جوڑا، اپنے کو بھی پرائے کو بھی، جو اچھی نیت لے کر آئے انہیں بھی، جو غلط نیت کے لے کر آئے ان کو بھی، سب کو جوڑ لیا کہ ہم تو سب کے لیے رحمت بن کے آئے۔ کبھی کوئی ایسا موقع آیا کہ حضور کو بہت تکلیف پہنچائی گئی اور ساتھیوں میں سے کسی نے کہہ دیا کہ اللہ کے رسول اب تو اس کے لیے بد دعا فرما دیں، تو کیا فرمایا، میں بد دعائیں دینے نہیں آیا، میں تو دعائیں دینے آیا ہوں، اور ہاتھ اٹھا کر دعا کری، اے اللہ میری قوم مجھے پہچانتی نہیں ہے، ان کو ہدایت دے۔ اللہ کے رسول نے سب کو دعائیں دی اور سب کے لیے ہدایت کی دعا کری، اور اس کی برکت سے دیکھو اللہ کا شکر ہے پوری دنیا کے اندر آج جو اللہ نے پیدا کر دیا جی کہ سب جوڑ رہا ہے۔ باہر ملکوں میں جب کام گیا تو باہر ملکوں میں تھا انسان کا گورے کالے کا ایک تصور تھا۔ آپ بھی گئے ہیں، ہم بھی گئے ہیں ملکوں میں جہاں اس کو عجیب سمجھا جاتا تھا کہ گورے کالے کبھی جوڑ نہیں سکتے، آپس میں اللہ حفاظت فرمائے دلوں میں بڑائی تھی، ایک طبقے کے دل میں بہت بڑائی تھی، غرور تھا، بڑائی تھی، ایک طبقے کے اندر چھوٹائی تھی، تو بڑائی والے اپنے ساتھ ان کو جوڑتے نہیں تھے، نہ ان کے ساتھ میں، نہ کھانے میں، نہ رہنے میں، نہ اس کے اندر، یہاں تک کہ محلے کے اندر بھی اسے اچھا نہیں سمجھتے۔ لیکن اللہ نے کرا یہ دین کا دعوت کا کام گیا اور نبی والا کام گیا اور نبی والی جی پاکیزہ جی معاملات و معاشرت و اخلاق گئے تو اللہ نے سب کو جوڑ دیا۔ پھر کہنے والوں نے کہا تھا کہ ہم نے تو پوری کوشش کر لی اور اس کے لیے بڑے بڑے پلان بنائے اور بڑے بڑے خرچے کیے کہ جوڑ پیدا ہو جائے، لیکن ہم نہیں جوڑ سکے۔ آپ نے یہ کیا کرا کہ ایک دسترخوان پہ ایک ہی پلیٹ میں گورے کالے سب ساتھ مل کے کھانے لگے۔ اللہ کا یہ برکت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
کہ آپ رحمت والے نبی ہیں، رحمت والا کام لے کر آئے، سب کے اندر جوڑ پیدا کیا ہے، تو سب کے دل میں ایک دوسرے کی محبت ہے، گنجائش ہے، نفرتیں نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے محبت۔ تو دعوت کا کام دیا اللہ نے اس لیے کہ پوری دنیا میں چل پڑ کے محنت کرو، پوری دنیا کے انسانوں کو یہ بات سمجھاؤ کہ دنیا کے بسنے والے انسانوں، تم اللہ کی بڑائی کو تسلیم کر لو، ایک خالق و ایک مالک کو اپنا رب جان لو، وہ تمہارے بیڑوں کو پار کر دے گا۔ ہم دنیا میں لوگوں کے بیڑے پار کرانے آئے ہیں، لوگوں کے بیڑے ڈوبانے نہیں۔ ہماری تو کام کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپس میں جوڑ ہو، محبتیں ہو، کسی سے نفرت نہ ہو، ہر ایک کے لیے دلوں کے اندر گنجائش ہے۔ اس لیے فرمایا نرمی سے سب جڑ جاتے ہیں، سختی سے سب ٹوٹ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے نرمی، حضور کی نبی نرمی کی برکت سے دیکھو آپ کیسے کیسے لوگ جڑ گئے۔ اسی لیے میرے بزرگ دوستوں، ہم بھی نیت کرو کہ انشاءاللہ اپنے اندر نرمی پیدا کریں گے، آپس میں جوڑ پیدا کریں گے۔ ہم تو روٹوں کو منائیں گے، جو روٹ گئے ہیں انشاءاللہ ان کو منائیں گے، کیونکہ ہمیں ہمارا نبی کا حکم ہے کہ جو تم پہ ظلم کرے تم اس کے اوپر احسان کرو، جو تم پہ ظلم کرے تم اس کے اوپر احسان کرو، جو تمہیں اللہ ہماری تمہاری حفاظت فرمائے، جو ہٹانے کی کوشش کرے تم اس کو بھی جوڑ لو، ہمارے دلوں میں خدا کرے وسعت و گنجائش ہو کہ ہر ایک کو لے کے چلنے ہوں، سب کو لے کے چلنے ہوں، اپنے گھر کو بھی، اپنے محلے کو بھی، اپنے علاقے کو بھی، اپنے شہر کو، اپنے ملک کو، اور پوری دنیا کے انسانوں کو لے کے چلنے ہوں۔ یہ سب جڑ جاؤ اللہ کے نام پہ، اللہ کے کام پہ جڑ جاؤ گے، اللہ انشاءاللہ نفع بھی نصیب فرمائے گا، اور انشاءاللہ اللہ پاک ہمیشہ کی مدد و مغفرت بھی۔ اس لیے فرمایا جو مجمع اللہ کی نسبت پہ جمع ہوتا ہے اور ان کے جمع ہونے کا مقصد صرف اللہ ہوتا ہے، جیسے آپ لوگ اتنا بڑا مجمع دیکھیے جمع ہو گیا اور مجمع آ رہا ہے، اور انشاءاللہ آج شام تک اور کل تک بڑا مجمع آئے گا، ان کا سب کا مقصد کیا ہے؟ ایک اللہ کی نسبت میں جڑنا، اللہ کی محبت میں جڑنا، اللہ کے لیے جڑنا، اللہ کے کام کے لیے جڑنا، نبی کی محبت میں جڑنا، نبی کے کام کے لیے جڑنا۔ جب ایسے مجمع جڑتے ہیں تو اللہ کی طرف سے اعلان کرایا جاتا ہے فرشتوں تم گواہ رہو اس پورے مجمع کی انہوں نے مغفرت کر دی، پورے مجمع کی اللہ مغفرت کرتا ہے۔ تو ایسے مجموع کے اندر ہونا چاہیے۔ اس لیے میں نے گزارش کی تھی کہ مل کے بیٹھا کرو، ملنے سے جوڑ بھی پیدا ہوگا، محبت بھی پیدا ہوگی، اور انشاءاللہ مغفرت بھی ہوگی۔ ہم تو ارادوں سے نیت سے آئے کہ اللہ پاک اجتماع کی برکت سے ہماری اور ہمارے سارے مجموع کی اللہ مغفرت کر دے، اور بلکہ اس اجتماع کو اللہ پورے اس علاقے کے لیے، صوبے کے لیے اور ہمارے پورے ملک کے لیے امن کا، محبت کا، بھائی چارے کا، آپس میں جوڑ کا اللہ پاک اس کو ذریعہ بنا۔ جوڑ سب کو پسند ہے، توڑ کسی کو پسند نہیں۔ محبت سب کو چاہیے، نفرت کوئی نہیں چاہتا۔ ہمارا تو کام تو محبتوں کا ہے، ہمارا کام تو جوڑ کا ہے۔ ہمارے نبی محبت لے کر آئے، اللہ اکبر، کیسی محبت کہ صحابہ سے جب پوچھا گیا، جی حضور سے پوچھا صحابہ نے، اور ہر صحابی جانتا تھا کہ اللہ کے رسول مجھے سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، تو حضور سے پوچھتے تھے اللہ کے رسول آپ کو پتا کس سے محبت؟ کیونکہ ہر ایک کا جذبہ یہ تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول ہر ایک کے ساتھ شفقت کا، محبت کا، رحمت کا ایسا معاملہ کرتے تھے کہ ہر آدمی سمجھتا تھا حضور مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ کی نبی کی محبت حق ہے، تو جس کے دل میں اللہ کے رسول کی محبت ہوگی وہ انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا، وہ انشاءاللہ کامیاب۔ اور محبت یہ عزیز، اس لیے میرے بزرگ دوستوں یہ بات میں نے خاص طور پر عرض کی کہ آپس میں جوڑ پیدا کرو، آپس میں محبت قائم کرو، آپس میں نرمی اختیار کرو، ہر ایک کو ساتھ
نرمی و محبت کا جذبہ پیدا کرو تاکہ خدا کرے پوری امت میں جوڑ پیدا ہو جائے اور پوری امت دین کے کام پہ کھڑی ہو جائے اور پوری امت خدا کرے پوری دنیا میں ایسی محنت کرے کہ پوری دنیا میں اللہ کرے امن چین سکون ہے. اور آج کل کی زبان میں کہتے ہیں نا کہ ہم تو امن کہتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں شانتی پوری دنیا میں خدا کرے شانتی. لڑائیاں ختم ہو جائیں نفرتیں ختم ہو جائیں جی نفرتوں کے بیچ ختم ہو جائیں بلکہ الفت محبت اور شفقت اور رحمت پیدا نیت کرو کہ کریں گے اور پوری دنیا میں اس بات کو چلائیں گے. ہاں تو پھر اللہ کی طرف سے مددیں بھی ہوئیں گی رحمتیں بھی آئیں گی اور مغفرتیں بھی ہوئیں گی اور اللہ پاک پوری دنیا میں جوڑ بھی پیدا کرے گا. اللہ مجھے آپ کو سب کو دو. اب یہ ہے میرے بزرگ دوستوں اس کی محنت یہ ہے کہ خدا کرے ہماری آپ کی زندگیوں میں دین آ جائے کیونکہ اللہ نے کامیابی دین میں رکھی ہے. اور دین کس کو کہتے ہیں؟ دین کہتے ہیں اللہ کا حکم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے اوپر پورا کرنے کا نام دین. ہمارے نبی نماز کیسے پڑھتے تھے ہمارے نبی کا روزہ کیسا تھا ہمارے نبی جی کہ یہاں تک کہ پانی پینے کا طریقہ کیا تھا ہمارے نبی کا کھانے کا طریقہ کیا تھا ہمارے نبی کے لباس کا طریقہ کیا تھا ایک ایک چیز کے اندر سنت والی زندگی. حضرت جی فرماتے تھے اللہ نے سارا کا سارا نور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقوں میں رکھا ہے. اگر حضور کے سنت طریقوں پہ لے کے چلو گے تو دنیا میں نور پھیلے گا تو دنیا میں نور پھیلے گا ورنہ ہم نے کہاں نور رکھا. اس لیے ہر چیز میں اس کی کوشش کرو کہ حضور کا طریقہ زندگی میں آ جائے. گھر میں داخل ہو تو حضور کے طریقے. آج میں صبح بھی کہہ رہا تھا ایک بات کہ دیکھو 3 چیزیں حدیث میں آئی ہیں کہ 3 چیزوں کا جو اہتمام کرے گا وہ دنیا میں اللہ اس کی مدد کرے گا اللہ کے طرف سے روزی دی جائے گی اور انشاءاللہ آخرت میں جنت میں جائے گا. فرمایا سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ فرمایا جب گھر میں داخل ہو تو سلام کر کے داخل. گھر میں داخل ہو تو سلام کر کے داخل ہو. سلام کیا ہے؟ سلام اللہ کا نام ہے. اس لیے فرمایا اللہ نے اپنے نام کو سلام کو زمین پہ اتارا ہے. جو کثرت سے سلام کرے گا انشاءاللہ خود بھی سلامتی کے اندر رہے گا. تو فرمایا جب گھر میں داخل ہو تو سلام کر کے داخل ہو اس کا اہتمام کرو. اور سلام کیونکہ دعا ہے سلام دعا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہ تم پہ اللہ کی سلامتی ہو اللہ کی رحمتیں ہو اور اللہ کی برکتیں ہو. ہر ایک چاہتا ہے نا کہ میرے گھر میں اللہ کی رحمتیں آئیں برکتیں آئیں ہماری پریشانی دور ہوں ہمارے حالات اچھے ہوں. تو ہمیں ہمارے پیارے نبی نے تعلیم دی کہ جب گھر میں داخل ہو تو سلام کر کے داخل ہو. یہاں تک فرمایا کہ اگر گھر خالی بھی ہو تو بھی گھر میں سلام کر کے داخل ہو کہ سلام اللہ کا نام ہے. اللہ کا نام لو گے تو اللہ کے نام میں خیر ہے برکت ہے اور نفع ہے. دوسرے فرمایا مسجدوں کو آباد کرنے والے جو اللہ کے گھروں کو آباد کریں گے عبادت کے لیے دعوت کے لیے تعلیم کے لیے لوگوں کو پیش کر کے مسجد میں لا کر کلمہ سکھائیں گے نماز سکھائیں گے ان کو آخرت کی فکر دلائیں گے. فرمایا جو مسجدوں کو آباد کرنے والے ہوں گے یہ بھی انشاءاللہ اللہ کی حفاظت میں رہیں گے اللہ کی طرف سے روزی ہوئے گی اور انشاءاللہ مریں گے تو جنت میں جائیں گے. تو نیت کرو کہ انشاءاللہ اپن سب مسجد والے بنیں گے اور مسجدوں کو انشاءاللہ آباد کریں گے اور مسجد میں دین کے حلقے قائم کریں گے اور گشت کر کے لوگوں کو مسجد میں لائیں گے اور مسجد میں بٹھا کے کلمہ نماز آخرت مردے کی تیاری اس کی فکریں دلائیں گے. تو یہ دوسرے لوگ. اور تیسرے فرمایا وہ جو اللہ کے راستے میں نکلیں جو اللہ کے راستے میں نکلیں گے جان و مال لگائیں گے ان کے لیے بھی اللہ کی طرف سے وعدہ ہے کہ ان کی اللہ کی طرف سے مدد ہوگی روزی کا انتظام ہوگا اور انشاءاللہ آخرت میں جنت ہوگی. انشاءاللہ میں نے اس لیے کہا کہ تینوں چیزیں دیکھو بالکل آسان ہے.
اگر ہم سارا مجمع طے کرتے ہوئے ماشاءاللہ کرتے ہیں تو تینوں چیزوں میں انشاءاللہ داخل ہو سکتے ہیں، کریں گے انشاءاللہ۔ تو سلام کریں گے ایک دوسرے کو، گھروں میں سلام کر کے داخل ہوئیں گے، مسجدوں کو انشاءاللہ آباد کریں گے جی، اور مسجدوں کے اندر تعلیم کے حلقے، دین کے حلقے، قرآن کے حلقے، حدیث کے حلقے قائم کریں گے، اور اپنے علماء اکرام کی خوشامد کر کے، درآمد کر کے علماء اکرام کو مسجدوں میں کے اندر لے کر اور ان سے انشاءاللہ مسائل بھی سیکھیں گے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، جائز کیا ہے، اس کو بھی سیکھیں کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ 3 قسم کے لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے بشارت، ان کے لیے روزی بھی ہے، ان کے لیے اللہ کی طرف سے مدد بھی ہے، اور آخرت میں جنت بھی ہے۔ اب مثال کے طور پر مسجد کا معاملہ ہے، اب دیکھیے مسجد کے لیے کیا حکم ہے، فرمایا جو مسجدوں میں رہنے والے ہیں وہ مسجدوں کے کھوٹے ہیں، فرشتے ان کے ہمنشین ہوتے ہیں، یہ فرشتے ہمنشین یا ان کے ساتھ فرشتے رہتے ہیں۔ اگر فرمایا بیمار ہو جائیں تو فرشتے عیادت کرتے ہیں، اگر کسی کام کو جائیں تو فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں۔ ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اللہ ہماری مدد کرے، اللہ ہماری پریشانیاں دور کر دے، اللہ ہماری بگڑیوں کو بنا دے، اللہ ہماری تنگیوں کو دور کر دے۔ یہ چاہتے ہو تو میرے بزرگوں دوستوں مسجدوں کو آباد کی محنت کرو گے، ہم مسجدوں کو آباد کریں گے، اللہ ہمیں آباد کرے۔ پھر فرمایا قیامت کے دن آباد ہوئے گی کہ اللہ کے پڑوسی کہاں ہیں، اللہ کے پڑوسی کہاں ہیں، اور جب پوچھا جائے گا کہ اللہ کے پڑوسی کون ہیں تو کیا ملے گا، مسجدوں کو آباد کرنے والے یہی اللہ کے پڑوسی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں آپ کو سب کو اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ کا راستہ، یہ اللہ کے راستے کا دیکھو اللہ کا حکم ہے، قرآن میں اللہ کا حکم ہے، اور قرآن کا حکم جو ہے وہ سب کے لیے، وہ جتنے بھی دنیا میں ہیں انسان اور جتنے بھی ہیں ایمان والے، ہر ایک کے لیے اللہ کا حکم کرنا ضروری ہے۔ اللہ نے خود، اللہ نے، لوگ کہتے ہیں نا یہ تشکیل کرتے ہیں، میں اکثر یہ بات عرض کرتا ہوں، دیکھو تشکیل ہم نہیں کرتے، تشکیل تو اللہ نے ہماری آپ کی سب کی کری ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اللہ فرما رہے ہیں اے ایمان والوں، پوری دنیا کے ایمان والوں سے مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، اللہ فرما رہے ہیں ایمان والوں ہم تمہیں ایسی تجارت میں بتائیں جو اللہ کہہ رہے ہیں تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے، اللہ کے عذاب سے بچا لے۔ اللہ خود تجارت بتا رہا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے تشکیل ہے، اور پھر آسان چیز بتا دی کہ تؤمنون باللہ ورسولہ، تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ کیسا؟ اللہ پر ایمان لاؤ جیسی اپنی ذات و صفات میں، کہ اللہ تنہا ہے، نرادھار ہے، اللہ اکیلا ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی ساتھی نہیں۔ اگر دو ہوتے، اگر دنیا کے مالک دو ہوتے تو آپ بتاؤ دنیا چلتی، لڑائی ہو جاتی نہیں ہوتی؟ ایک کہتا پانی برساؤں گا، دوسرا کہتا نہیں میں تو اس بار خشکی لاؤں گا، ایک کہتا دھوپ نکالوں گا، ایک کہتا نہیں میں تو سورج ڈباؤں گا، تو پوری دنیا کا نظام سب خراب ہو جاتا۔ لیکن اللہ ایک ہے، تنہا ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول، کہ لا معبود الا اللہ، لا خالق الا اللہ، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، نہیں ہے کوئی خالق سوائے اللہ کے، نہیں ہے کوئی مالک اللہ کے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا اللہ ہے۔ یہ ساتوں آسمان و زمینوں کا نظام اللہ نے اپنی قدرت سے قائم کیا، یہ آسمان اللہ نے قدرت سے بنائے، یہ زمین اللہ نے اپنی قدرت سے بنائی، یہ پوری دنیا کے پانی اور سمندر اور ندیوں کا اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا، یہ چاند سورج کے نظام اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا، ہمارا سارا انسانوں کا جناتوں کا نظام اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا۔ اس لیے فرمایا تؤمنون باللہ، کہ ایمان لاؤ اللہ پر، جیسا وہ اپنی ذات و صفات میں اس کی 99 صفات
اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، وہ غفار ہے، وہ ستار ہے، کہ معاف کرنے والا ہے، بڑے سے بڑے گناہوں کو بخشنے والا ہے، کریم ہے۔ اس لیے جو مانگو کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو۔ سر جھکاؤ تو کس کے آگے جھکاؤ؟ اللہ کے آگے جھکاؤ۔ ہاتھ پھیلاؤ تو کس کے آگے پھیلاؤ؟ اللہ کے آگے پھیلاؤ، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس لیے بات بزرگوں کی دعا لکھی نہ آتی ہے، اے اللہ جس طریقے سے آپ نے میرے سر کو آپ کے غیر کے آگے جھکنے سے بچا لیا، اے اللہ میرے ہاتھ کو بھی آپ کے غیر کے آگے پھیلنے سے بچا لیا۔ ہاتھ پھیلے گا تو اللہ کے آگے، اور سر جھکائیں گے تو اللہ کے آگے۔ اس لیے ہمیں حکم ہے کہ سر جھکا کر سلامت کرو۔ پہلے ایسے دور گزرے ہیں کہ بہت ادب، اسے ادب ہی کہتے تھے کہ سر جھکا کے سلام کیا، مگر نہیں، منع کیا، فرمایا سر مت جھکاؤ، سر تو صرف اللہ کے آگے جھکے گا، اور اللہ ایک ہے اس کے آگے جھکے گا۔ اللہ نے فرمایا تؤمنون باللہ، ایمان لاؤ اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ، کہ جتنے دنیا میں نبی آئے سب پر حق ہے، سب سچے ہیں، اور سب سے آخر میں ہمارے آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اسی میرے بزرگوں اس بات کو سنو، اپنے نوجوانوں کو سمجھاؤ، اپنے علاقوں میں یہ بات چلاؤ کہ اب اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اب نبی ہم ہیں یا ہمارے فلاں ہے، وہ فرمایا جھوٹا ہے، کذاب ہے۔ اللہ کے نبی آخری نبی ہے، اب قیامت تک کے لیے حضور نبی ہے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس لیے اللہ نے کامیابی نبی کے طریقے میں رکھی ہے۔ کوئی آن کے نبوت کا دعویٰ کرے تو کہہ دے جھوٹا۔ میں اس لیے بات بتا رہا ہوں، بہت سی باتیں چلتی ہیں، فتنے اٹھتے ہیں۔ ایک علاقے کی بات ہے، وہاں کے ایک عالم تھے، بڑے عالم، اب بھی ہیں، انہوں نے ہمیں سنایا، اللہ ایک صاحب آئے میرے پاس، کہنے لگے صاحب کیا اپنا کلمہ بدل گیا؟ دیکھو آپ، کیا اپنا کلمہ بدل گیا؟ تو انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ، یہ تو کلمہ تو اپنا یہ تو قیامت تک کے لیے نہیں بنتا۔ نہیں کہ لگے صاحب کچھ لوگ آئے تھے، پھر کیا ہوا؟ وہ کہہ رہے تھے اب کلمہ بدل گیا۔ کیا بدل گیا؟ تو انہوں نے دوسرے انداز سے پڑھا، کہنے لگے لا الہ الا اللہ احمد رسول اللہ، محمد کی احمد کر دیا۔ کوئی ہوگا کسی نے نام رکھ لیا ہے، یہ بات چلے۔ تو پھر ان کو بٹھایا، عالم صاحب سمجھدار تھے، ان کو بٹھایا، دیر تک بٹھا کے ایک ایک بات سمجھائی۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں آج نوجوانوں کے ذہنوں میں کیا کیا باتیں بٹھائی جاتی ہیں۔ ہمارے نبی قیامت تک کے نبی ہیں، ہمارا کلمہ قیامت تک کے لیے ہے، ہمارا قرآن اللہ کا ہے، کلام ہے، یہ آخری کتاب ہے، یہ قیامت تک کے لیے ہے، ہمارا دین، ہماری شریعت قیامت تک کے لیے ہے۔ اب نہ کوئی دوسرا نبی آئے گا، نہ شریعت بدلے گی، نہ دوسری آسمانی کوئی کتاب آئے گی، بلکہ ایک ہی کتاب ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، ایک ہی نبی ہے آخری ہمارے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ہماری شریعت۔ تو فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ، اپنے پیارے پاک نبی پر ایمان لاؤ۔ ایمان کیا ہے؟ ان کی طریقے پہ اپنی زندگی لاؤ، اور دل میں یہ بات بٹھا لو کہ دنیا میں جتنے طریقے ہیں کسی میں کامیابی نہیں ہے، کامیابی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے۔ ارے درود شریف تو پڑھ لیا کرو، اتنے بھی سیدھے مت بنو جتنے لگ رہا ہوں۔ جب بھی حضور کا نام نامی مبارک آئے کہا کرو، کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے زبان کو عادت تو کرو درود کی، کہ بار بار درود پڑھا کریں گے۔ میں تو کہتا ہوں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے معمول بناؤ کہ درود شریف پڑھا کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے ہمارے نبی کے احسان جو ہے وہ تو سب ہیں، لیکن اللہ پاک نے کتنا بڑا اجر رکھا ہے۔ فرمایا تم ایک مرتبہ درود شریف پڑھو گے، اللہ تمہارے اوپر 10 اپنی رحمتوں کو نازل فرمائیں گے، اللہ 10 نیکیاں بھی عطا فرمائیں گے، درجے بھی بلند کریں گے، اور رحمتیں بھی ہوئیں گی۔ اس لیے میں نے کہا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے
تو فوراً کہا کرو صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ نے فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اپنے پیارے پاک نبی پر. اور پھر آگے فرمایا وتجاہدون فی سبیل اللہ. فی سبیل اللہ کہتے ہیں، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے کو. وتجاہدون فی سبیل اللہ کہ اللہ کے راستے میں نکلو، محنتیں کرو، کوشش کرو، قربانی کرو، جدوجہد کرو. تو کیا فرمایا؟ اللہ اکبر. اللہ ہمیں آپ کو سب کو یقین نصیب فرما دے، عمل کی توفیق عطا فرما دے. وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اپنی جان و مال کو لے کے اللہ کے راستے میں نکلو. مال بھی اپنا لگاؤ، جان بھی اپنا لگاؤ. اور خدا کا شکر ہے، دیکھو اللہ ہمارے ان بزرگوں کی جو اس کام کو اللہ سے لے کر قبروں میں چلے گا، اللہ نے قبروں کو نور سے بھر دے. جو کسی مولانا لیا صاحب نے بات چلائی کہ بھائی اپنا جان اپنا مال، کسی کے پیسے لے کے جماعت میں مت جاؤ. اور ہم آپ سارے مجمع سے بھرے سے کہہ رہے ہیں، اگر کوئی پیسے مانگے کہ میاں 4 مہینے جا رہے ہیں پیسے دے دو، چلے کو جا رہے ہیں پیسے دے دو، 3 دن جا رہے ہیں فلاں جگہ جا رہے ہیں پیسے دے دو، فرمایا کہہ دو کہ بھائی تبلیغ میں ہمارے یہاں کوئی پیسے کی لین دین نہیں ہے، اپنی جان اپنا مال. کیوں قرآن میں اللہ نے فرمایا وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اپنی جان و مال لگاؤ اللہ کے راستے میں تو تم کامیاب. یہ اللہ کی طرف سے تشکیل ہے پوری ایمان والوں کہ تم اللہ کے راستے میں نکلو، محنت کرو، جدوجہد کرو. فرمایا کرو گے تو کیا ہوگا؟ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، تمہارے لیے بہت بڑی خیر ہے. بہت ہماری زبان میں ہے کہ کیا سمجھایا جا رہا ہے، جیسے ایک شفیق باپ، ایک شفیق استاد، ایک اپنا محبت کرنے والا اپنے چھوٹوں کو سمجھاتا ہے. جیسے نا آپ یہ پتہ نہیں میاں چلتا ہے نہیں چلتا، بعض علاقوں میں میاں چلتا ہے، بھائی چلتا ہے، اور بھی کچھ چلتا ہوگا. جیسے کوئی شفقت سے کہتا ہے میاں ہماری بات مان لو، یہ کام کر لو، اللہ تمہیں بہت بڑا اس میں نفع دے گا، اللہ بہت سارے نقصانوں سے بچا لے گا، اس میں تمہاری اچھائی ہے، بھلائی ہے، تمہارے لیے خیر ہے. جو شفقت کے انداز میں ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ بہت بڑی تمہارے لیے خیر ہے، یہ اللہ کی طرف سے سمجھنا. اور پھر اتنا ہی نہیں کہ یہی بات ختم کر دی، نہیں، آگے فرمایا اگر تم دین کی محنت کرو گے، اللہ کے راستے میں لگے ہوئے، تو پھر کیا فرمایا؟ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، تمہاری برائیوں کو اللہ نیکیوں سے بدل لے گا. وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ ایسی جنتوں میں اللہ داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں. قرآن پاک میں ہے نا، جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا بس وہ کامیاب ہو گیا. تو اس سے بڑی اور کیا؟ یہ اللہ کے راستے میں نکلنا یہ اللہ کا حکم ہے. اسی ہمارے مولانا صاحب فرماتے ہیں نا، بار بار فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکلنا یہ اللہ کا امر ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. اللہ کا حکم سمجھ کے نکلو. جیسے اللہ کا حکم ہے نماز پڑھنے کا، اللہ کا حکم سمجھ کے نماز پڑھو. روزے کا اللہ کا حکم ہے، ایسے ہی اللہ کا حکم ہے اللہ کے راستے میں نکلنے کا. یہ اللہ کا امر ہے، حکم ہے، تو اللہ کے راستے میں نکلو. تو اس پہ کیا ہوگا؟ بشارتیں ملے گی. یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا، جنتوں میں اللہ داخل کر دے گا، اور ایسے پاکیزہ مکان کہاں عطا فرمائے گا؟ فرمائے جنت عدن اللہ عطا فرمائے. علماء نے لکھا کہ جنت عدن کو اللہ نے خاص اپنے دست قدرت سے بنایا، اور اللہ وہ دین کے کام کرنے والوں کو عطا فرمائیں گے. اس لیے نیت کرو کہ انشاءاللہ پوری زندگی دین کا کام کریں گے. اللہ ہمیں بھی ان نعمتوں میں، اپنی رحمتوں میں، اپنی برکتوں میں، اور اللہ اپنی جنتوں میں ہمیں بھی پہنچا دے. اس کے لیے اللہ نے دین کا دعوت کام کیا. اور پھر اتنا ہی نہیں بلکہ آگے دنیا کے اعتبار سے بھی اللہ نے مدد کا وعدہ کیا ہے. ہاں، بس ایک ہی شرط ہے، کیا؟ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، بشرطے تم مومن بن کے دکھا دو پھر سب کچھ تمہارا ہے. مومن بن کے دکھا دو. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ تم جم جاؤ کلمے پہ، ایمان پہ جم جاؤ.
کیونکہ ساری کامیابی کائے پہ ملے گی؟ وہ جمنے پہ ملے گی۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ جس نے کہا میرا پالنہار کون ہے؟ پالنے والا اللہ ہے۔ پالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے۔ میری دنیا کی آخرت کی ضرورتیں، میری دنیا کی آخرت کی حاجتیں، ہاں، ہر چیز کا پورا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس لیے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ جس نے کہا میرا رب اللہ ہے اور جب کیا ثم استقاموا، اب چھوڑا نہ، تو پھر آگے بشرطیں چاروں کیا ہوگا؟ پھر اللہ کی رحمت آ رہی ہوگی، فرشتے اتر رہے ہوں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور بشارتیں دے رہے ہوں گے، فرشتے بشارت دے رہے ہوں گے، جنت کی بشارت دے رہے ہوں گے اور اطمینان دلا رہے ہوں گے۔ اے اللہ ہمیں بھی یقین نصیب فرما دے۔ ولا تحزنوا، کہ غم مت کرو، کائے کا غم مت کرو کہ دنیا چھوٹ رہی ہے۔ آدمی کو فکر ہوتی ہے نا، میں جا رہا ہوں، میرے کاروبار کا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے گھر کا کیا ہوگا، آدمی ایک ٹینشن میں رہتا ہے۔ تو وہاں آن کے اطمینان دلایا جائے گا کہ نہ خوف کرو نہ غم کرو، دنیا چھوٹ رہی ہے، چھوٹ جان دو، اللہ نے تمہیں بھی پالا تھا، اللہ تمہاری آل اولاد کو بھی اللہ پالے گا، اللہ نے تمہیں بھی سنبھالا تھا، تمہارے کاروبار کو، تمہارے کاموں کو بھی اللہ نے دیا تھا، اللہ اس کو بھی کرے گا جی۔ اور خوف بھی مت کرو کائے گا کہ آگے کیا ہوگا، کبھی گئے نہیں، قبر میں کیا حشر میں کیا معاملہ ہوگا، تو اطمینان دلایا جائے گا۔ خوف مت کرو، کیوں مت کرو؟ کیوں کہ تم نے زندگی اچھی گزاری تھی، پابندی والی زندگی تھی، دین والی زندگی تھی، دین کا کام کر کے، دین پہ چل کے دین کو دنیا میں پھیلا کر گئے تھے، اس لیے جیسے اللہ نے تمہاری یہاں سکون سے گزروا دی، خوف مت کرو، انشاءاللہ آگے بھی تمہارے لیے سکون۔ میرے بزرگ دوستوں، اللہ نے اس کام میں عجیب تاثیر رکھی ہے، برکت رکھی ہے کہ دنیا میں بھی اللہ حفاظت کرے گا اور آخرت میں بھی اللہ مدد کرے گا، دنیا کے اندر بھی برکت ملے گی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ ہمیشہ کی جنت ملے گی۔ تو یہ تو اتنا بڑا اللہ نے کام عطا تھا۔ اس لیے ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ اس کام کو اللہ کا حکم سمجھ کے کرو، جب حکم سمجھ کے کرو گے تو کرنا آسان ہو جائے۔ جیسے نماز کے اہتمام ہے، نماز پہ جنت کا وعدہ ہے کہ نماز اہتمام سے پڑھی جائے۔ نماز کیسی پڑھی جائے؟ اہتمام سے۔ نماز اہتمام ہے، نماز پہ لکھا ہے نا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کی روایت ہے کہ اہتمام نماز کیا ہے؟ سب سے پہلے کیا ہے؟ فرمایا وضو اچھی طرح سے کرو، سنت کے مطابق مستحب کی رعایت رکھ کے وضو کرو۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، مگر ماشاءاللہ ہمارا تو قرآنوں کا مجمع ہے کہ دیکھو وضو کے اندر نیت کر کے وضو کیا کرو، مسواک کر کے وضو کرا کرو اور سنت کے مطابق وضو کیا۔ حدیث میں ہے کہ جب مسلمان وضو میں اپنا چہرہ دھوتا ہے تو اللہ اس کے چہرے کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، جب ہاتھ دھوتا ہے تو اللہ ہاتھوں کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، جب سر و پیر دھوتا ہے تو اللہ پاک اس کے سر و پیر تک کے گناہ معاف کر دیتے ہیں جی۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب سنت طریقے سے وضو کر کے فارغ ہوتا ہے تو ایسا صاف ہو جاتا ہے گناہ سے جیسے آج ہی دنیا میں آیا تھا بندہ۔ پھر فرمایا نماز، پھر فرمایا جب یہ نماز پڑھتا ہے اور سکون سے نماز پڑھتا ہے، سنت طریقے سے نماز پڑھتا ہے، یعنی رکوع سجدوں کو اطمینان سے کرتا ہے، جلدی جلدی مت پڑھا کرو نماز، جلدی جلدی کی نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ وہ مشہور حضور کا واقعہ ہے، حضور کے زمانے کا، کہ کسی نے آن کے نماز پڑھی، ظاہر ہے وہ تو صحابی تھے حضور کے سامنے، تو حضور نے فرمایا نماز پڑھ، نماز نہیں پڑھی، انہوں نے پھر نماز پڑھی، لیکن پھر یہی کہا گیا پھر پڑھی، پھر انہوں نے آن کے خود پوچھا کہ
کہ اللہ کے رسول نے تو ایسی بنو کیسی پڑھو؟ آپ نے فرمایا ایسی نماز پڑھو جیسے میں نماز پڑھوں۔ علماء نے لکھا ہے کہ جلدی والی نماز صحیح نہیں ہوتی، اس لیے نمازوں میں سکون ہو، قیام بھی پورے وقار کے ساتھ ہو، رکوع سجدہ بھی اطمینان کے ساتھ ہو، قوم جلسہ بھی پورا اطمینان کے ساتھ ہو، اللہ کے دھیان کے ساتھ نماز ہو، تو پھر نماز کا اثر کیا ہوگا؟ فرمائے نماز دعائیں دے دی جائے گی، اللہ تمہاری بھی ایسی حفاظت کرے جیسے تم نے میری حفاظت کی۔ اور حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور وہ بات سنی ہے، نوجوانوں نے نہیں سنی ہوگی، لیکن ان باتوں کے مذاکرے میں رہنا چاہیے۔ حضرت جی فرماتے تھے، حضرت جی یعنی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے اپنی نمازوں میں 5 چیزیں پیدا کر لو، پھر انشاءاللہ اس نماز کے ذریعے سے اللہ سے لینے والی بن جاؤ۔ بلکہ یہاں تک فرماتے تھے، تو پھر بڑے لوگ تھے کہ تم اپنی نماز میں یہ 5 چیزیں پیدا کر لو، پھر دنیا والوں سے کہو کہ تمہیں جو چیز کی آزمائش کرنا ہے ہماری مسجد پہ کرو، ہماری مسجد کا مچھر بھی نہیں مرے گا۔ اور یہاں تک فرماتے سب سے پہلے کلمے والے یقین کے ساتھ نماز پڑھو، کہ کلمے والا یقین کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی الہ، یعنی کوئی پالا نہار نہیں ہے کوئی کس کے سوائے اللہ۔ کہ زمین سے لے کے آسمان تک جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ مخلوق ہے، اور مخلوق اپنے کرنے میں ایک اللہ خالق کا محتاج ہے، اس لیے اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ میرے تمام دنیا آخرت کے مسئلوں کا حل کس کے ہاتھ میں ہے؟ وہ اللہ کے ہاتھ میں۔ تو فرمایا کلمے والے یقین کے ساتھ نماز پڑھو، کہ جب نماز پڑھو جی تو یہ دھیان ہو کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں، وہ اللہ جس کے ہاتھ میں سارا دنیا آخرت کا سارا نظام ہے اور ساری میری ضرورت کو پورا کرنے والا اللہ ہے، میں اس کے سامنے کھڑا ہوں، اس یقین کے ساتھ نماز پڑھوں۔ پھر فرماتے تھے حضرت اللہ والا دھیان، کہ اللہ والے دھیان کے ساتھ نماز پڑھو، کہ نیت باندھنے سے لے کے سلام پھیرنے تک کوشش کرو کہ سوائے اللہ کے کوئی دھیان نہ آئے۔ پہلے تو بہت بھائی ہوتا تھا، اب بھی کرنا چاہیے، جماعتوں میں جب جاتے تھے نا تو امیر صاحب بڑے اس سے سمجھایا کرتے تھے، دیکھو 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ کا دھیان جمانے کی نمازوں میں کوشش کیا کرو۔ 2 رکعت نماز پڑھو، اس دھیان سے پڑھو کہ اللہ کا دھیان آ جائے، پھر 2 رکعت پڑھو کہ اللہ کرے اگر کوئی بیچ میں خیال آ گیا ہو تو اب کیسے نہیں آئے، پھر 2 رکعت پڑھو۔ کئی رکعتیں روزانہ پڑھوایا کرتے تھے، اس لیے کہ اللہ کا دھیان ہو۔ حضرت جی فرماتے تھے تم نفلوں میں اللہ کا دھیان جمانے کی محنت کرو گے، کوشش کرو گے، اللہ فرضوں کے اندر اپنا دھیان اور یقین نصیب فرما دے گا۔ اس لیے فرمایا اللہ والے دھیان کے ساتھ نماز پڑھو، کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اور جیسے میں نے کہا نا میری تمام ضرورتوں کا تعلق کس سے ہے؟ وہ اللہ سے۔ جب سجدے میں جاؤ تو دھیان کرو کہ گویا میرا سر اللہ کے دونوں قدموں کے درمیان میں رکھا ہے، پھر اللہ کے دھیان کے ساتھ اللہ اکبر، پھر پڑھو سبحان ربی العالی، کہ میرا اللہ پاک ہے، بزرگی والا ہے، بڑائی والا ہے، پاکی والا ہے، میرا سر اس کے سامنے رکھا۔ اب ایسی نماز پڑھو گے، نماز پڑھنے میں پڑھ کے دیکھو انشاءاللہ مزہ آئے گا نماز پڑھنے۔ تو فرمایا اللہ والے دھیان کے ساتھ نماز پڑھو۔ تیسری چیز حضرت فرماتے تھے فضائل والے شوق کے ساتھ نماز پڑھو۔ فضائل والا شوق، فضائل کتابوں پڑھتے نا، جیسے میں نے کہا نا کہ مسواک کر کے وضو کروں گا تو 70 گنا نماز افضل ہوئے گی، نماز کو اطمینان سے پڑھوں گا، سکون سے پڑھوں گا، تو فضائل والے دھیان کے ساتھ، کہ گھر سے وضو کر کے جا رہا ہوں، سنت طریقے سے وضو کر کے جا رہا ہوں، گھر سے وضو کر کے جاؤں گا تو ہر قدم پہ ایک نیکی ملے گی، ہر قدم پہ ایک گناہ معاف ہوگا، ہر قدم پہ ایک درجہ بلند ہوگا۔ پورے راستے اس یقین کے ساتھ جایا کرو۔ اور فرمایا جو گھر سے وضو کر کے چلتا ہے وہ ایسا ہے گویا گھر سے احرام باندھ کے حج کے لیے چلا ہو، کتنا بڑا ثواب۔ اس لیے نیت کرو کہ انشاءاللہ گھر سے وضو کر کے جایا کرے۔
پہلے مسجدوں کے اندر وضو کا انتظام نہیں ہوتا تھا. ہم نے دیکھا ہمارے زمانے کی بات، نہ ٹوٹی نہ نل نہ کوئی استنجا خانہ، سب گھروں سے فارغ ہو کے وضو کر کے آتے تھے. وہ تو اب سب بدل گیا، اس لیے کرنے لگے ہیں. اس لیے اہتمام تھا کہ گھر سے وضو کر کے آؤ تو یہ سارے اجر جو میں نے بتایا نا یہ ملیں گے. ہر قدم پہ نیکی بھی ملے گی، گناہ بھی معاف ہوگا، درجے بلند ہوں گے، اور ثواب اتنا ملے گا جتنا فرمایا احرام بن کے حج پہ جانے میں ثواب مل رہا ہے وہ نماز پہ جانے پہ اللہ ثواب عطا. پھر فرمایا مسجد میں جا کر سنت طریقے سے دعا پڑھ کے داخل ہو، درود شریف پڑھ کے اعتکاف کی نیت کے ساتھ مسجد میں رہو تو اعتکاف کا ثواب الگ ملے گا، عبادت کا ثواب الگ. پھر مسجد میں جا کے نماز جماعت سے پڑھو، اس کا ثواب الگ ہوگا، اس کے درجے ہیں. فرمائے 1 گناہ سے لے کے 10 گناہ تک اجر و ثواب ملے گا. جیسا اخلاص ہوگا، جیسا خدا کا دھیان ہوگا، جیسا یقین ہوگا، ویسی نماز کی قیمت بڑھتی چلی جائے. تو حضرت فرماتے تھے کہ فضائل والے دھیان کے ساتھ نماز پڑھو. اور چوتھی چیز فرماتے تھے مسائل والی صحیح شکل کے ساتھ نماز پڑھو. مسائل علماء سے سیکھ کر پاکی حاصل کرنا، بدن کی پاکی، کپڑوں کی پاکی، جگہ کی پاکی. اور بیچ میں ایک چیز اور عرض کر دوں، آج دن میں نے کہا تھا دیکھو دوستوں، اپنی کمائیوں کو حلال بناؤ، اپنی کمائیوں کو حلال بناؤ. حرام کے کھانے سے، حرام کے کپڑے پہننے سے قبولیت ختم ہو جاتی ہے، نماز روزہ کا قبول نہیں ہوتا. یہ جو صحابہ کے واقعات ہیں نا کہ ایک لقمہ کھا لیا اور ایک گھونٹ پی لیا تھا اور الٹی کر کے نکالا، یہ خالی بیان کرنے کے لیے نہیں، اپنی زندگیوں میں لانے کے لیے ہے. دیکھو غیروں نے ایک چال چلی ہے، دشمنوں نے کیا کہ پوری دنیا کے اندر لون کے نام کے اوپر پوری دنیا میں سود کو چلا دو. ہاں میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، آپ لوگ بھی اپنے ماحول میں ان باتوں کو لوگوں کو سمجھاؤ. آج بہت غفلت میں پڑے کہ لون پہ کار، سود کی کار، سود کی موٹر سائیکل، سود کی موبائل، سود کا ٹریکٹر، سود کا بیج، سود کا کھاد، سود کے اوپر گھر، سود کے اوپر سب چیز. میں اکثر کہتا ہوں اس پہ کہ ایک آدمی 25 لاکھ کی کار میں جا رہا ہے، کار چمک رہی ہے، دیکھنے والے بےچارے ہیں کیا کہا جائے، میں نے خیر چھوڑو، وہ دیکھنے والے اپنی رال ٹپکا رہے ہیں، دیکھو صاحب کیسی چمکتی 25 لاکھ کار میں جا رہا ہے. ہم قسم کھا کے یہ بات کہہ سکتے ہیں یہ اوپر سے مالدار ہے، اندر سے یہ قرضدار و فقیر ہے. فقیر ہے. ایک فقیر وہ ہوتا ہے جو در در مانگتا پھر رہا 1 روپیہ 10 روپیہ، اور ایک فقیر یہ ہے جو سود کے اوپر کار لے کے 25 لاکھ کی کار میں جا رہا ہے، لیکن کار اس کی نہیں ہے، یہ سود کی کار میں بیٹھا ہوا جا رہا ہے. جس دن اس کے پیسے جمع نہیں ہوئے کار بھی گئی، یہ بھی چلا جائے گا. تو یہ اوپر سے مالدار ہے، اندر سے فقیر ہے، اندر سے فقیر. بقول ایک بزرگ ہے کہ 2 قسم کے فقیر ہوتے ہیں. ایک فقیر وہ ہے جو گھر گھر در در سڑکوں پہ مانگتا پھر رہا ہے، اور ایک فقیر یہ ہے جو 25 لاکھ کی کار میں اور 5 لاکھ کی موٹر سائیکل میں اور پتہ نہیں 10 لاکھ کے ٹریکٹر پہ بیٹھا چل جا رہا ہے. لیکن یہ سن لو یہ مالدار نہیں ہے، یہ فقیر ہے، یہ تو سود میں بکا ہوا ہے. اور اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا ہم سود کو مٹائیں گے اور صدقے کو بڑھائیں گے. تو اس لیے میرے بزرگوں دوستوں یہ بات کہی کہ حضرت فرماتے تھے کہ مسائل والی صحیح شکل اختیار کرو تو اپنی کمائیوں کو پاکیزہ بناؤ، اپنے آپ کو سود سے بچاؤ، جھوٹ سے بچاؤ، دھوکے سے بچاؤ. حضور نے منع فرمایا جھوٹ بولنا اکبر الکبائر گناہ ہے. کبیرہ گناہ کو بڑے گناہ کو کبیرہ گناہ بڑے گناہ کو کہتے ہیں، لیکن فرمایا کبیرہ گناہوں میں بھی اکبر الکبائر، ان میں بھی بڑے گناہ جو ہیں ان میں سے ایک گناہ جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا. اللہ ہمیں تمہیں سب کو اس سے بچا لے. اس لیے اپنی پاکی کمائیوں کو پاکیزہ بناؤ. غور کیا کرو ہمارا جو مال کھا رہے ہیں یہ پاکیزہ ہے کہ حرام ہے.
یہ کاروبار میں ہم نے شو روم تو بنا لیا ہے 50 لاکھ کا 1 کروڑ کا، لیکن یہ دیکھو اس شو روم کے اندر سود کا کتنا بڑا پیسہ لگا ہے. شو روم میں تھوڑی دیر کے لیے تو بیٹھے ہیں 4 آدمی ہیں، لیکن پتہ چلا سب یہ ہاں کیا ہے، اندر سے فقیر ہے. اس لیے میرے بزرگوں دوستوں، خالی دنیا کی چمک بھڑک پہ مت جاؤ. اس لیے میں نے بات شروع کی، اللہ نے کامیابی دین میں رکھی ہے، اور دین وہ ہے جس کو اللہ نے دنیا میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بھیجا ہے. اس لیے اللہ نے سود کو، بیاج کو، اس کا نام لون رکھ دو یا بدل کے کچھ بھی رکھ دو، وہ تو غلطی ہے. ہمارے حضرت جی فرماتے تھے، اس کی مثال دیکھ کے سود کی، فرماتے تھے تم ایک چاندی کی کشتی لو، چاندی کی کشتی لو، اور چاندی کی کشتی میں غلاظت بیت الخلا رکھو، اور بیت الخلا رکھ کے اس کے اوپر سونے کے وقت برق لگا دو. فرمایا بتاؤ کھا لو گے اسے کوئی کھا لے گا؟ ارے سب چاندی کی کشتی میں رکھا ہے، سونے کے برق لگے ہیں، لیکن اندر غلاظت ہے. ایسے ہی یہ کار اور گاڑیاں چمک رہی ہیں، لیکن اللہ کے اندر میں غلاظت بھری ہوئی ہے. ان کی وجہ سے نماز روزے بھی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو خیر بات نماز کی چل رہی تھی کہ نماز کے اندر فرمایا مسائل والی صحیح شکل ہو، کہ معلوم ہو کن باتوں سے نماز خراب ہو جاتی ہے. جیسے میں اکثر نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ نوجوانوں تم بھی سنت والا لباس پہنا کرو. مفتیانی کرام سارے نوجوانوں سے کہتا ہوں، بڑے چھوٹوں سے کہتا ہوں، خدا کے واسطے تم سنت والا لباس پہنا کرو جو ہمارے آج بزرگان دین کا ہے. کہ اس میں ایک چیز یہ ہے کہ ٹخنے کھلے ہونا چاہیے. جی اب وہ چھوٹا سا لباس پہنے ہیں، تنگ پتلون یا جو بھی کپڑا نیچے تنگ پہنے ہیں اور اوپر چھوٹا کپڑا ہے. اللہ کا شکر ہے نماز پڑھتے ہیں، لیکن میرے بزرگوں ایک بات کا خیال رکھو کہ جب ایسا تنگ کپڑا ہوتا ہے اور اس کو صحیح اس کو نہیں کرا جاتا، تو جب آدمی سجدے کے اندر جاتا ہے، جب سجدے میں جاتا ہے تو پتلون نیچے کو سرک جاتی ہے اور کپڑا اوپر کی بشرٹ اوپر ہو جاتی ہے، تو کولے کی اوپر کی جگہ کھل جاتی ہے، اور یہ جگہ سطر میں ہے، اور سطر کا چھپانا فرض ہے. نماز میں بھی فرض ہے اور نماز کے علاوہ بھی فرض ہے سطر کا چھپانا. اگر یہ حصہ بدن کا نماز میں کھل گیا تو نماز میں فرض نکل گیا. جب فرض ٹوٹ گیا تو علماء کرام سے پوچھو نماز ہوئی بھی کہ نہیں ہوئی. اسی میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اپنے نوجوانوں سے کہ اللہ کے واسطے بیٹا سنت والے لباس پہنا کرو، بڑا کرتا پہنا کرو، تاکہ جب رکوع میں جاؤ سجدے میں جاؤ تو خدا کرے آگے پیچھے ہمارا سارا بدن ڈھکا ہو. بعض ایسے کپڑا پہنتے ہیں کہ جس میں سطر ہی نہیں چھپتی، اس کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، لوور کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں. میں نے دیکھا بعض جو صاحب لوور پہنے، ایک عجیب سا کپڑا اور اتنی سی بش ہے، آگے پیچھے ہوا سطر نظر آ رہی ہے، تو یہ تو ایسا ہے جیسے ننگا ہے، برہنہ ہے، برہنہ. اس لیے یہ ضروری ایسے میں مستورات کے لیے کہتا ہوں آپ بھی اس بات کو چلایا کرو. دیکھو پردے کا حکم جو ہے، پردے کا حکم جو ہے عورتوں کے لیے اللہ کا حکم ہے. کس کا حکم ہے؟ یہ اللہ کا حکم ہے. یہ کسی مولوی صاحب کا حکم نہیں ہے، مفتی صاحب کا حکم نہیں ہے، قاضی صاحب کا نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے. جس اللہ کا قرآن ہے، کلام ہے، جس اللہ کے نبی ہیں اور جس اللہ کا دین ہے، اللہ کا حکم ہے پردے کا قرآن پاک میں 22ویں سپارے میں. اس کو بھی سنو، کرنا دیکھنا، گھر میں پڑھنا پڑھانا، ترجمے والے قرآن سے اور تفسیر کے اندر پڑھنا. 22ویں سپارے کے اندر چوتھا رکوع جو ہے سورہ احزاب کا چوتھا رکوع جو ہے، اس رکوع کی شروعات اسی کی سے کہ اللہ نے اپنے نبی کو مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا النبی، نبی جی کہہ دیجئے، قل، اللہ نے فرمایا قل کہیے، قل لازواجک، اپنی بیویوں سے کہہ دیے، وبناتک، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیے، اور ساری قیامت تک میں آنے والی مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے. اللہ فرما رہا ہے قرآن کے اندر
کہ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر انہیں کسی مجبوری کے اندر اگر گھر سے نکلنا پڑے تو اللہ کا حکم ہے عورت کے لیے کہ پورے اپنے آپ کو چھپا کے ڈھانپ کے نکلو، یہ اللہ کا حکم ہے، اس کو اپنے گھروں میں رکھو، چلاؤ۔ اس لیے کہتے ہیں جماعتوں میں اپنی مستورات کو لے جاؤ، جماعتوں کے اندر جائیں گی تو انشاءاللہ یہ چیز خود پیدا ہوئے گی اور خود قبول کریں گی۔ تو پردے کا حکم کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اب ایک بات اور سمجھیں، لیکن تھوڑی ذرا سمجھ سے، کیونکہ دوپہر کا وقت ہے، نیند کے جھونکوں میں کچھ اور نہیں سمجھ لو۔ یہ برقع جو ہے یہ اس کا حکم اللہ کا نہیں ہے، وہ یہ بھی سمجھو برقعے کا حکم نہیں ہے، اللہ کا حکم پردے کا ہے۔ برقع تو اس لیے تھا کہ ایک پردے کی چیز تھی کہ اوپر سے نیچے تک اپنے آپ کو اس کے اندر چھپا لو، یہ اس لیے برقع تھا۔ لیکن دیکھو شیطان مرا نہیں ہے، شیطان مرا نہیں ہے۔ جب شیطان نے یہ دیکھا اور شیطان کے چیلوں نے یہ دیکھا کہ تبلیغ والوں نے چاروں طرف 4 مہینے لگوا کے مستورات کو جماعتوں میں نکلوا کے انہوں نے سب اکثر کو برقعے اڑوا دیے، تو دیکھو شیطان مرا نہیں ہے۔ اس نے بھی کیا چال چلی ہے، وہ جو فضائل کی کتابوں میں ایک حدیث لکھی ہے کہ میں نے امت مسلمہ کو گناہوں میں مبتلا کیا لیکن ان کی استغفار نے میری کمر توڑ دی، تو پھر میں نے انہیں ایسے گناہوں میں مبتلا کر دیا کہ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، اس کو گناہ نہیں سمجھتے تو توبہ نہیں کرتے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ تبلیغ والوں نے برقعے چلا دیے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم برقعے بھی پہنا دو، لیکن ہم ایسی ترتیب چلا دیتے کہ برقعے پہن کے بھی یہ بے پردہ عورت ہو جائے گی۔ اب دیکھ لو کیا کر دیا، ایسی چمک کے برقعے، بھڑک کے برقعے، اتنے ٹائٹ برقعے پہنا دیے جی کہ برقع پہنے جا رہی ہیں لیکن سر سے پیر تک سارے جیسے کہتے ہیں جسم کے نشو و نما نظر آ رہے ہیں، اور ایسے مہنگے اور چمکیلے بھڑکیلے برقعے کر دیے کہ نہیں دیکھنے والا بھی دیکھ رہا ہے۔ تو برا مت ماننا بزرگوں، تم سب کے ساتھ اکابرین ہو اور بڑے بڑے علماء کرام ہو، میں سچ کہتا ہوں جب ایسی عورت ایسا برقع پہن کے سڑک پہ نکلے تو یہ سمجھو یہ پردے میں نہیں ہے، یہ بے پردہ عورت جا رہی ہے، یہ بے پردہ۔ اس لیے میرے بزرگوں میں نے کہا دین کو سیکھو، دین کو سمجھو، سیکھو گے تو دین آئے گا، نہیں سیکھو کیسا؟ اس لیے حضرت جی کی بات پہ اس میں چلنا کہ مسائل والی صحیح شکلیں ہوں۔ اس لیے میں نے نوجوانوں سے کہا تھا ایسے کپڑے مت پہنو بیٹا کہ رکوع سجدے میں جانے سے سطر کھل جائے، سطر کھلے گی تو تمہاری نماز نہیں ہوگی۔ ہم تو بھلائی کے لیے، اچھائی کے لیے کہہ رہے ہیں، برائی کے لیے نہیں کہہ رہے۔ تمہاری نماز نہیں ہوئی تو کتنا بڑا گناہ ہو گیا، نماز کا چھوڑ۔ اس لیے ایسے کپڑے پہنو، ایسے اپنے گھروں میں مستورات کو برقعے پہنواؤ کہ خدا کرے پردہ بھی ہو جائے، سترے بھی چھپ جائیں، حیا بھی ہو جائے، اللہ کا حکم بھی پورا ہو جائے اور نماز بھی ہو جائے، خدا کرے، تاکہ اللہ ہمیں تمہیں سب کو کامیاب کر۔ تو خیر یہ بات یہ رہ نہیں جائے، حضرت جی نے فرمایا مسائل والی صحیح شکل ہو۔ یہ اب مثال کے طور پہ جگہ کا پاک ہونا شرائط میں ہے، جیسے بدن پاک ہو، کپڑے پاک ہو، جگہ بھی پاک ہو۔ میں آج ہی ایک مثال دے رہا تھا، جب آپ لوگ ماشاءاللہ اکثر حج کو جاتے ہیں لوگ تو وہاں سے جانمازیں خرید کے لاتے ہیں، لانا نہیں چاہیے۔ مدینے سے جانماز لی ہے، مکے سے جانماز لی ہے جی، پھر جانمازوں پہ آپ نے دیکھا اب تو تصویریں بنانے لگے، مکے کی تصویر بھی، مدینے کی تصویر بھی، حجر اسود کی تصویر بھی، مقام 4 سال۔ اب حاجی صاحب ماشاءاللہ حج پڑھ کے آئے اور 4 تصویروں کی جانماز لائے جی، اور لا کے گھر میں بچھا دی جی کہ مکے مدینے کی جانماز سے پڑھ لو، چلو ایک طرف ہو گئی جی۔ اب حاجی صاحب نماز پڑھ کے چلے گئے، حاجی صاحب نماز پڑھ کے چلے گئے، حاجی صاحب کا بیٹا یا حاجی صاحب کا نواسا پوتا آیا کھیلتا کھیلتا 4 سال کا 3 سال کا، وہ جی کیا آگے کہو نا، اس نے جانماز پہ بیٹھ کے جی ہاں کیا کرا، تھوڑا سا پیشاب کر دیا، زیادہ نہیں حاجی صاحب، زیادہ نہیں، تھوڑا سا پیشاب کر دیا۔
ارے پیشاب کر دیا چلا گیا، جا نماز سو جائے گی۔ اب کسی مولوی صاحب سے پوچھو، مولوی صاحب مکے کی جانماز، مدینے کی جانماز، مکے کی تصویر، مدینے کی تصویر، حجر اسود کی تصویر، مقام ابراہیم کی تصویر ہے اتنی بڑی، اور اتنا سا پیشاب، نماز ہو جائے گی نہیں ہوگی؟ اب سچ مچ کا مولوی ہوگا تو بتا دے گا، سیدھا ہوگا تو کہے گا ارے ایسا پڑھ لے یار، کہاں لگا ہے؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں مسائل اگر یہ سیکھنا کہ جانماز تو ہے لیکن یہ پاک بھی ہے کہ ناپاک ہے، ناپاک کپڑے ہو جانماز ہو، تو اسی لیے میں نے مثال دی کہ مکے کی ہو مدینے کا، اگر ناپاک ہے تو نماز پڑھ دو۔ اسی حضرت جی فرماتے تھے مسائل والی صحیح شکل کے ساتھ، خالی رکوع سجدے نہیں، رکوع سجدے تو ہیں اہم، لیکن اس کے ساتھ لباس بھی ہو۔ اس کے بیچ میں وہ بات میں نے کہی تھی کہ اگر خدا نخواستہ لباس میں حرام کپڑا ہے، یہاں تک سنا ہے نا آپ سب پرانے سنا ہوگا کہ 100 روپے کے کپڑے میں، 100 روپے کے کرتے میں صرف 1 روپیہ حرام کا ملا ہے، 1 روپیہ حرام کا ملا ہے، 99 ٹھیک ہے جی۔ تو فرمایا جب تک یہ بدن پہ رہے گا اس کی نماز صحیح نہیں ہے، نماز صحیح نہیں ہے۔ اسی لیے میرے بزرگ دوستوں ہمارے بڑوں نے ایک ایک بات کس طریقے سے سمجھا کے، میں نے کہا تھا نا جیسے ایک شفیق استاد و باپ اپنے بچوں کو سمجھاتا ہے، ایسے ایک ایک بات سمجھائی ہے کہ دیکھو نماز کے لیے اہتمام کرو، کہ کلمے والے یقین سے نماز پڑھو، اللہ والے دھیان سے نماز پڑھو، فضائل والے شوق کے ساتھ نماز پڑھو، مسائل والی صحیح شکلوں کے ساتھ نماز پڑھو، اور آخر میں فرمایا 5ویں چیز حضرت جی نے اخلاص والی نیت کے ساتھ نماز پڑھو، کہ نماز سے صرف اللہ کی رضا، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے۔ ورنہ نماز میں دیکھا آ جاتا نا، کبھی تو نماز پڑھ رہے تھے یوں ہاتھ ڈلے ہوئے تھے اور کوئی آ گیا تو جلدی سے یوں ہاتھ دھو گئے، تب یہ نماز بدل گئی، ابھی یوں ہاتھ کی تھی اللہ کے لیے، اب ہو گئی جی عبداللہ بھائی کے لیے، تو عبداللہ بھائی کیا دے دے گا، اس کی تو ایک خالی پڑی ہے، وہ تو اسی لیے آیا، کاش آپ ہی کوئی دے دو، اس لیے کسی کے لیے نہیں، فرمائے اخلاص والی نیت کے ساتھ نماز پڑھو، تو اللہ ہمیں آپ کو ایسی نماز پڑھنے کو۔ پھر یہ نماز کے اوپر کیا ہوگا، ہمیشہ دیکھو 1-2 باتیں عرض کر دوں بیچ میں۔ جس کی نماز اچھی ہوئے گی، میرے بزرگوں سنو، آدھا مجمع تو ماشاءاللہ پہلون میں چلا گیا، چلا جان دو، جو گیا اسے جان دو، جو موجود ہے ان کی قدر کرو، ٹھیک ہے۔ دیکھو ہمیشہ خیال رکھنا جس کی نماز اچھی ہوگی اس کے اخلاق بھی اچھے ہوں گے، جس کی نماز اچھی ہوگی اس کے معاملات بھی اچھے ہوں گے، اس بات کو لکھ لو اور تجربہ کر کے دیکھنا، جس کی نماز اچھی ہوگی انشاءاللہ اس کے اخلاق بھی اچھے ہوں گے، اس کے معاملات بھی اچھے ہوں گے، اور جس کی نماز گڑبڑ ہوگی، سچ کہتا ہوں نہ اخلاق اچھے ہوں گے نہ معاملات، چاہے وہ کتنا ہی پڑھا لکھا ہو، کتنی کتابیں پڑھا ہو، اگر نماز صحیح نہیں ہے تو کچھ نہیں ہوگا، اندر کھوکھلا ہوگا، اوپر سے ڈھانچہ ہوگا، اور میرے بزرگوں ڈھانچوں سے کچھ نہیں ہوا کرتا، حقیقت ہے۔ میں اکثر مثال دیتا ہوں شعر کی، دیکھو بعض لوگوں کو پہلے شوق تھا، میں نے دیکھا لوگوں گھروں میں شیر کی تصویر بنائی 6 فٹ اونچا، اب بتاؤ کہیں 6 فٹ اونچا شیر ہوتا؟ میرا قد 6 فٹ اتنا اونچا آپ نے شیر دیکھا؟ حیضہ تم بتاؤ پرانے ہو، ارے اتنا ارے 3 فٹ زمین سے، تو 6 فٹ اونچی تصویر لگائی حاجی صاحب نے گھر میں کہ سب آئیں تو ڈر جائیں میرے شیر سے، اور دانت اتنے بڑے، حالانکہ اتنے بڑا دانت ہوتا، اور منہ اتنا بڑا، اب اتنا بڑا تو ہوتا نہیں ہے، وہ اتنا بڑا ایک انداز ہوتی ہے۔ 6 فٹ کی تصویر ہے، گھر میں لگی ہوئی ہے لیکن تصویر ہے۔ اب 70 برس کے نانا نہیں آئے، وہ بھی اس کے منہ پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں، پھیر رہے نہیں پھیر رہے۔ 7 برس کا نواسا آیا، وہ بھی ہاتھ پھیر رہا ہے، پھیر رہا ہے نہیں پھیر رہا، کیوں؟ تصویر ہے، روح نہیں ہے، ڈھانچہ ہے، ڈھانچوں سے کچھ نہیں ہوتا، پھیر رہا ہے۔ لیکن میرے بزرگوں اس کے مقابلے میں صرف 1 سال کا پٹھا، جیسے کہتے ہیں نا، ہمارے یہاں پٹھا کہتے ہیں، 1 سال کا جیتا جاتا شیر کا پٹھا، چھوٹا اتنا بڑا، کوئی گھر میں آ جائے اور ایک آواز لگا دے،
جی تو پہلے میالوں والے گھر ہوتے تھے، پائپ لگے نا موٹے موٹے میالوں گھر ہوتے تھے، اب نہیں ہوتے، لینٹر ہوتا۔ اگر ایسے گھر ہوتے تو انشاءاللہ نانا میاں میال پہ ٹکے ہوتے اور نوازا نانا میاں کے پیر پکڑ کے چل رہا۔ کیوں کہ ایک میں روح تھی، ایک بے روح تھی۔ روح بے روح کا اتنا بڑا ہے تو کوئی نہیں ڈر رہا، ایک روح کا اتنا بڑا ہے تو سب ڈر رہے ہیں۔ ایسی میرے بزرگ دوستوں، اگر نماز اللہ والی یہ جو چیزیں میں نے بتائیں تو اس کے اخلاق بھی اچھے ہوں گے، اس کے معاملات، اس کا کیریکٹر، اس کی زندگی اچھی ہوگی۔ اور جس کی نماز اچھی نہیں ہے، اندر جب جاؤ گے تو کھوکھلا ملے گا، اخلاق بھی کھوکھلے، معاملات بھی کھوکھلے، اللہ حفاظت فرمائے۔ اور ایک چیز اور بتا دوں، دیکھو منافق کی پہچان بتائیے، کس نے بتائی ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بھائی صاحب آپ ادھر بیٹھ جاؤ، آپ کو دیکھ کے مجھے تکلیف ہو رہی ہے، دھوپ پڑ رہی ہے آپ پہ، ہاں ادھر سرک جاؤ نا۔ حضور پاک سے سنو آپ سب، میں یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ میرے بزرگوں ان کو اپنی زندگی میں دیکھا کرو، ہم کس حال میں چلنا ہے۔ خدا نہ خواستہ ہماری آج موت آ جائے، کل آ جائے، 10 دن بعد، سال بھر بعد آ جائے، تو کیا ہم اس حال میں کہ ہماری نجات ہو جائے گی اللہ کے؟ خود سوچو۔ تو منافق کی پہچان حضور نے بتائی کہ منافق کون ہے۔ اب ظاہر میں تو پتہ نہیں چلتا، ظاہر میں پتہ نہیں چلتا، سب برابر، لیکن حضور نے خاص 3 پہچانیں بتائیں۔ اب سب اس کو سنو، اپنے اوپر خود غور کرو، کسی بھی نہیں، اپنے اوپر غور کرو کہ اللہ خیر کرے کیا میرے اوپر تینوں کی تینوں چپٹتی ہو رہی۔ فرمایا منافق کی ایک پہچان یہ بتائی سب سے پہلی کہ فرمایا بات کرے تو جھوٹ بولے، بات کرے تو جھوٹ بولے۔ فرمایا سب سے پہلی پہچان منافق کی، ذرا ذرا سی باتوں پہ بات۔ موبائل نے اور جھوٹ بولنا سکھا دیا، کھڑے ہیں یہاں وہ بتا رہے ہیں کہیں پر کہ وہاں کھڑا ہوں۔ خیر، تو سب سے پہلی پہچان کیا بتائی کہ بات کرے تو جھوٹ بولے، اللہ میری تمہاری حفاظت کرے۔ دوسری پہچان بتائی، پہچان کیا بتائی کہ فرمایا اگر وعدہ کرے یا امانت کوئی رکھوائے تو امانت میں خیانت کر لے، وعدے کو پورا نہ کرے، فرمائے جان لو منافق۔ اور تیسری پہچان بتائی اللہ حفاظت فرمائے کہ اگر کسی بات پہ جھگڑا ہو جائے، اگر کسی بات پہ جھگڑا ہو جائے تو فرمایا گالیاں بکنا شروع کر دے، گالیاں بکنا شروع کر دے، فرمایا یہ چیزیں جان لو، فرمائے منافق ہے۔ کہنے میں چاہے کتنا ہی اچھا نام رکھ لے لیکن منافق۔ اسی اپنی زندگی پہ خود غور کرو، کیا میرا یہ حال ہے کہ بات بات میں جھوٹ بول رہا ہوں، بات بات میں لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہوں، بات بات کے اندر لوگوں کے اندر اللہ پتہ سنا ذرا سی لڑائی وجہ معمولی بات پہ پٹ 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 ایسی گالیاں نکلنی ہے جیسے ٹیپ چل رہا ہوں۔ اس کو خوش ہونے کی بات نہیں ہے، یہ تو منافق کی علامت ہے، اللہ سے توبہ کرنا چاہیے۔ میں تو کہتا ہوں راتوں میں اٹھ کے تہجد میں خدا کے سامنے رو کہ اللہ ہمیں نفاق سے بچا لے، ہمیں نفاق سے بچا لے، ہمیں جھوٹ سے بچا لے، اے اللہ ہمیں دھوکے سے بچا لے، اے اللہ ہمیں برائیوں سے بچا لے۔ کہیں ایسا نہیں کہ مرتے وقت ایمان جو نام کا ہے وہ بھی ہاتھ سے نکل جائے اور خدا جانے کے سال میں موت آ جائے۔ یہ ایک ایک بات کی تعلیم دی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ بات کرو تو سچ بولو، اس لیے فرمایا سچ میں نجات ہے، سچ میں نجات ہے، دھوکہ مت دو۔ فرمایا جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ اس لیے میں نے کہا کہ اگر اچھی نماز ہوتی ہے اور جیسے میں نے گزارش کری پابندی ہوتی ہے تو خدا کا شکر ہے اس کی برکت سے دھیرے دھیرے جھوٹ بھی، برائیاں دھیرے دھیرے انشاءاللہ زندگی سے نکلتی جائیں گی اور اللہ نے چاہ خیر و بھلائی زندگی میں آتی جائے۔ پھر اخلاق میں پاکیزگی ہوگی، بات میں انشاءاللہ سچائی ہوگی، امانت کی انشاءاللہ ادائیگی ہوگی اور آدمی اچھا بن کے جیے گا۔ اور دیکھو میرے بزرگوں، اچھوں کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے۔ جنت کس کے لیے بنائی ہے؟ اچھوں کے لیے بنائی ہے۔ جو اچھے بنیں گے وہ اچھی جگہ رہیں گے اور جو برے بنیں گے اللہ حفاظت فرمائے بری جگہ رہیں گے۔ اسی اچھے بننے کی محنت ہے، دعوت کی محنت، دین کی محنت، اچھے بننے کی محنت۔
کہ تم اپنے ایمان کے اعتبار سے اچھے بنو، اعمال کے اعتبار سے اچھے بنو، اخلاق کے اعتبار سے اچھے بنو، معاملات کے اعتبار سے اچھے بنو، تو قیامت میں انشاءاللہ اچھوں میں اللہ حشر کرے گا۔ اور اس کے لیے نمونہ ہمارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ ہمارے نبی سب سے زیادہ اچھے، اخلاق سب سے اچھے۔ اسی لیے فرمایا جنت کے اندر نبی والی صفات ہوں گی جنتیوں میں، تو فرمایا اخلاق، جنتیوں کے اخلاق ہمارے پیارے پاک نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق ہوں گے، کہ حضور کے اخلاق سب سے اچھا اخلاق۔ فرمائے حسن یوسف ہوگا، یوسف علیہ السلام خوبصورت انسان تھے دنیا کے، تو اللہ دنیا کے جنت میں یوسف علیہ السلام والا حسن عطا فرمائے گا۔ اور آواز حضرت داؤد علیہ السلام کی ہوگی کہ جب وہ اللہ کا کلام پڑھتے تھے تو اللہ نے وہ آواز میں تاثیر دی تھی کہ ان کے ساتھ ساری اللہ کی مخلوق تک جھومنے لگتی تھی۔ تو میرے بزرگ دوستوں، دعوت کا کام کیا ہے؟ یہ اچھے بننے کی محنت ہے کہ خدا کرے ہم اچھے بنے۔ اس لیے ہم اکثر جماعتیں روانہ ہوتی ہیں، ان سے کہتے ہیں تم اس نیت سے جماعت میں جاؤ کہ ہم تو اپنے سدھار کے لیے جا رہے ہیں، ہم تو اپنے سدھار کے لیے جا رہے ہیں کہ ہم سدھر کے آئے، ہمارا ایمان سدھر جائے، ہماری نماز سدھر جائے، ہمارے اخلاق سدھر جائے، ہماری زندگی سدھر جائے۔ میں اخلاق و معاملات کا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ لوگ جماعت میں جا رہا ہو، بیان کرتے ہو، آپ اپنے مجمع کو یہ بھی تو سمجھاؤ کہ بزرگوں بھائیوں ماشاءاللہ اپنے اخلاق معاملات کے بھی سدھار تو پیدا کرو۔ نماز تو کسی حد تک پڑھنے لگے ہیں، ہاں روزے بھی رکھ لیتے ہیں، کبھی اچھی باتیں بھی کر لیتے ہیں، لیکن اپنے اخلاق معاملات کا سدھار بھی تو پیدا کرو۔ اس لیے کوشش کرو کہ انشاءاللہ اپنے اخلاق بھی اچھے بنائیں گے اور اپنے معاملات کو بھی اچھے کریں گے۔ اور اسی طریقے سے نوجوانوں سے، اور بلکہ بڑوں سب سے ایک بات کہتا ہوں، دیکھو میرے بزرگ دوستوں، 3 چیزیں آئی ہیں حدیث، ایک جگہ پہ 3 چیزیں بتائی ہیں۔ اکبر الکبائر گناہ، کبیرہ میں سب سے بڑا گناہ فرمایا جو ہے وہ 3 بتائے سرکار نے ایک موقع پہ، اور بھی بتایا۔ اس نے سب سے پہلے بنایا کہ شرک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے، اللہ کے ساتھ شریک کرنا ظلم العظیم سب سے بڑا گناہ۔ دوسرے فرمایا ماں باپ کی نافرمانی کرنا، اس کو اکبر الکبائر بتایا ہے کہ کبیرہ گناہوں بڑے گناہ ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ اور تیسرے فرمایا جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس لیے میں نوجوانوں سے خاص طور پہ کہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے اپنے بڑوں کا ادب، اپنے ماں باپ کے اوپر کی، ماں باپ کی عزت، ماں باپ کے ساتھ ہمدردی کرو۔ دیکھو اپنے ماں باپ کے ساتھ کبھی بدتمیزی مت کرو، ورنہ علماء نے لکھا ہے جو اپنے ماں باپ کو ستائے گا، ان کی دل آزاری کرے گا، یعنی ان کا دل دکھائے گا، انہیں تکلیف پہنچائے گا، علماء نے لکھا ہے کہ اللہ مرنے سے پہلے دنیا میں سزا دیں گے اور آخرت کی سزا الگ ملے گی۔ اس لیے اپنے ماں باپ کے لیے اپنے دلوں میں رحمت کا جذبہ، محبت کا، عزت کا، عظمت کا جذبہ پیدا کرو، کیونکہ اللہ نے ثواب بھی رکھا ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا جو صرف محبت سے عزت کے ساتھ اپنے باپ کو دیکھے، ماں باپ کو دیکھے، خالی کچھ نہیں زبان سے کہ خالی دیکھ کے دل میں سوچے میرے ابا، فرمایا مقبول حج کا ثواب ملے گا، مقبول حج کا ثواب ملے گا صرف دیکھنے کے اوپر۔ تو جب حضور سے سوال کیا، حضور ایک مرتبہ دیکھے ثواب ملے گا زیادہ دیکھے؟ فرمایا جتنی مرتبہ تم اپنے ماں باپ کو عزت سے، عظمت سے، محبت کی نگاہ سے دیکھو گے، اللہ تمہیں مقبول حج اور عمرے کا ثواب۔ تو اللہ نے ہماری آسان کیا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں اپنے بڑوں کی قدر کرو، عزت کرو، علماء کی اپنے قدر کرو۔ دیکھو علماء کرام نے زندگیاں لگائی ہیں، 8-10 سال مدرسوں میں پڑھا ہے، کیسی تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ کبھی آپ مدرسے کی دال انشاءاللہ کھا لو 2-4 دن، جی ہاں، تو طبیعت انشاءاللہ خوش ہو جائے گی۔ انہوں نے 5-7 سال تک دال کھائی ہے۔ ایک جگہ مدرسے میں شروع میں آئی تھی، اب تو دب گئی، کہ کسی طالب نے پوچھا تھا استاد سے، استاد یہ جو دال کا پیالہ دیا جا رہا ہے جس میں پانی ہے، کیا اس سے وضو جائز ہے؟ جی ہاں، وضو کر لیں۔
خیر وہ ہم جیسا سیدھا استاد نہیں تھا، کر رہے تھے، کہا بیٹا کر کے دیکھ لے، انشاءاللہ منہ دھو لے کر دیکھ لے آنکھوں کا کیا حال ہوگا۔ تو ان نے، میں اس میں سے کہہ رہا ہوں، علماء اکرام نے تکلیف اٹھا کے پڑھا ہے، اس لیے قدر کرنا چاہیے، عزت کرنا چاہیے، ان سے دین سیکھنا چاہیے۔ اس لیے میں نے بیچ میں کہا تھا مسجدوں کے اندر حلقے قائم کرو، علماء اکرام کی خوشامد کر کے لے کے بیٹھو، جیسے میں نے اتنی باتیں بتائی، ان سے حلال سیکھو۔ ہمارا کاروبار یہ ہے، اس کے لیے بتائیے اس میں کہیں حرام تو شامل نہیں ہو رہا۔ ہاں ہمارے گھر میں ہم اس طریقے سے کر رہے ہیں، رہ رہے ہیں، اس کے اندر کوئی خدا نہ خاصا خدا کی نافرمانی نہیں ہو رہی۔ نماز ہماری دیکھیے، ہم ایسی نماز پڑھ رہے ہیں، اتنے دن سے رکوع سجدہ ایسا کر رہے ہیں اور یہ تسبیحات پڑھ رہے ہیں، اس میں کیا وہ ہے؟ دیکھو قدر کرو گے، سیکھو گے، اللہ طالب کو دیتا ہے، تو اس لیے اللہ مجھے آپ کو سب کو دو تو کریں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے شرک سے بچیں گے، شرک نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ کہو شرک سے سب سے پہلے توبہ کریں گے، اللہ ہمیں شرک کے خفی سے بھی بچائے، بڑے چھوٹے سارے شرکوں سے بچائے۔ ہم دیکھو بولیے کیا کیا بولتے ہیں، یہ ڈاکٹر نے ایسا کر دیا، فلانے نے ایسا کر دیا، دوا نے ایسا کر دیا، نے کر دیا، ہر ایک کو بول رہا ہے اس نے کر دیا، کبھی یہ نہیں بول رہا کہ ہمارے اللہ نے سب کچھ کر دیا۔ کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ ہاں اگر ڈاکٹر شفا دیتے تو ابھی جتنے مریض ہیں سب اچھے ہو جاتے، مر کے جو ہو جاتے۔ آج ہی ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم جا رہے تھے، ہم کوئی ساتھی ہمیں بتا رہے تھے آج ہی کسی صاحب کا انتقال ہو گیا، یہیں آئے تھے، پتہ نہیں اجتماع میں آئے تھے بیچارے، سنا ہے ہاسپٹل گئے، ڈاکٹروں کے ہاتھوں کے اندر انتقال ہو گیا۔ تو ڈاکٹر صاحب میں اگر شفا ہوتی تو مرتے کہیں، آپ بتاؤ کہیں مرتے؟ 4 مہینے کے لیے کہہ رہے ہیں آئے تھے، دیکھو اللہ کے راستے میں انتقال ہو گیا جی، قیامت میں انشاءاللہ اٹھیں گے تو اللہ کے راستے میں اٹھیں گے۔ 2 لوگوں کے لیے آتا ہے، حج عمرے والوں کے لیے، اللہ کے راستے والوں کے لیے، کہ حج اور عمرے والے حج کرتے کرتے مریں گے تو حج والوں میں اٹھیں گے، اور یہ اللہ کے راستے والے اللہ کے راستے میں مریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے راستے والے میں مریں گے۔ اور اللہ کے راستے والوں کو بیچ میں 3 لوگوں کی فضیلت بتائی تھی نا، کہ سلام کرنے والے، مسجدوں کو آباد کرنے والے اور اللہ کے راستے میں نکلنے والے، یہ کون ہوں گے؟ یہ اللہ کی حفاظت میں رہیں گے اور یہ اللہ کے طرف سے ان کی مدد ہوگی اور آخرت میں جنت۔ دیکھو مرنا اپن سب کو، میرے بزرگوں، اور سچ کہتا ہوں اپن کو نہیں معلوم۔ افسوس اس بھائی کا انتقال ہوا، اسی کا گمان ہوگا کہ میں اجتماع میں جاؤں گا پہلے دن ہی انتقال ہو جائے گا۔ یہ تو 4 مہینے کے لیے آیا تھا، ساری تیاری کر کے گھر میں کہہ کے کیا اس سے آیا تھا 4 مہینے لگاؤں گا، اسے نہیں رہا پہلے دن ہی چلے جاؤں۔ ہم میں سے کوئی نہیں کہہ سکتا اگر کب موت آ جائے۔ اس لیے کہتے ہیں اللہ سے توبہ کرو، استغفار کرو، اور یہ نیت کرو کہ انشاءاللہ ساری زندگی اللہ کام کرے۔ دیکھو اللہ کے راستے میں نکلو گے، محنت کرو گے، قربانی دو گے، ٹھوکریں کھاؤ گے تو انشاءاللہ دین سمجھ میں آئے گا اور دین پہ چلنا آسان ہو جائے گا۔ اس لیے ایک ملفوظ و آخری بات کے بعد ختم کرتا ہوں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب کی یہ بات سنی، ہم نے تو بھائی دیکھا نہیں، ان کا تو 44 میں انتقال ہو گیا تھا ہمارے پیدا ہونے سے پہلے۔ سنا حضرت مولانا الیاس صاحب کا کہ فرماتے تھے کہ میرا جی چاہتا ہے کوئی مسلمان بغیر 4 مہینے لگائے ہوئے مرے نہیں۔ اب جن پہ اللہ نے اس کام کو کھولا تھا وہ جانتے تھے اس کی کیا برکت ہے اور اس کے اوپر آخرت میں کیا کچھ انشاءاللہ ملنے والا ہے اور کیسی اللہ کی طرف سے مدد و مغفرت ہونے والی ہیں۔ تو فرماتے میرا جی چاہتا ہے ہر مسلمان 4 مہینے لگا کے مرے۔ تو اپن بھی سب نیت کریں کہ انشاءاللہ صرف 4 مہینے لگا کے آج تھے اجتماع میں شرکت کے لیے، اجتماع کی بات سننے کے لیے، لیکن یہاں سے نیت کر لیں کہ انشاءاللہ میں تو سب انتظام یہی کروا لوں گا اور میں تو 4 مہینے کے لیے چلا جاتا۔ اللہ مجھ کو آپ کو سب کو قبول فرمائے، آسانیاں پیدا کرے اور مدد کرے۔ اب ایک آخری گزارش یہ ہے کہ جب اتنی دیر بیٹھے ہو تو چند منٹ اور بیٹھے رہو، تشکیل پوری ہو جائے اس کے بعد انشاءاللہ اٹھ جانا، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو ایک تو یہ کہ پہل کرے، کوئی ساتھی کھڑے ہو گئے سب سے پہلے کہ انشاءاللہ میں تیار ہوں 4 مہینے کے لیے، سب کا ثواب بھی اسے ملے گا اور اس کے ذریعے انشاءاللہ 4 مہینے کا دروازہ کھل جائے گا۔
تو ذرا ہمت کر لو. اور علماء اکرام سے سال کی میاں ان کا دیکھو سب سے پہلے ہمارے بزرگ کا شریف بھائی 4 مہینے زین العابدین صاحب ماشاء. اور ادھر ایک صاحب اور کھڑے تھے. ہاں ذرا سا آگے بڑھ کے نام لکھیے. آپ کہاں کے ہیں؟ آپ کا نام میاں لکھیے, نام لکھیے. اور ہمارے وہ بزرگ, اور آپ کہاں کے ہیں؟ میاں لکھیے نا, میاں بزرگ کہنا ادھر کھڑے ہو جائیں. آپ ادھر نہیں بیٹی بولے میاں بتاؤ, ہمتیں کرو, ہمت مت ہارو, اللہ مدد کرے گا انشاءاللہ. ہمت کر کے بتاؤ. 5 مہینے کے لیے بتا. 4 مہینے, 5 مہینے, 1 سال, دوسرا سال. ہمارے علماء اکرام بھی ہوئیں گے, آپ بھی ہمت کر کے لکھواؤ, انشاءاللہ جائیں گے. جنہوں نے پہلے دکھایا صبح تشکیل کے نام آئے وہ بھی لکھائیں, بار بار لکھائیں, جانا ایک بار ہے, بار بار لکھائیں. ہاں ترکیب بھی ہوتی ہے ماشاء اللہ. ماشاء اللہ افضل کہاں کے ہیں؟ اچھا مولانا دوسرے سال کی, دوسرے سال کی ہے ماشاء اللہ. کہاں کے ہیں ہمارے مولانا؟ دارنی ماشاء اللہ. اللہ دوسرے سال کے لیے 4 مہینے ماشاء اللہ. کیا نام ہے بزرگ کا؟ سراج بھائی بتا بھائی, بتا دے رہے ہیں. دیکھو آپ کے بیٹھنے کے اوپر, جمنے کے اوپر ماشاء اللہ لوگوں کے نام آئے, آپ کو بھی ثواب ملے گا. ان کا نام دیکھیے وہ کیا کہہ رہا ہے. جی بتائیں, پیچھے بولے بھائی. جی کیا جلدی بتاؤ. عبد الرحمان صاحب بھائی تشکیل کرنے والے بیچ بیچ میں بھی رہے, کہا تھا نا تشکیل والے بیچ میں مجمے میں بھی رہے, جہاں نام لکھتے ہیں بھیا. جماعتیں جہاں سے بند کی آئی وہ جماعتیں پوری دکھائیں. ہاں جی آپ کھڑو کے لکھو. یہ چندرپور زون کے حضرات بتائیں, گڑچلی کی 2 جماعتیں یہ دکھائے نام, گڑچلی کے, بلار شاہ کے. یونس بھائی آپ کی جماعت دکھاؤ نا, بلار سے کھڑے ہو کے جماعت ہے نا آپ کی پوری. یونس بھائی اور ساتھی کہاں ہیں تمہارے دوسرے سال کے؟ کہاں ہیں 4 میں کیا نام ہے آپ کا؟ کہیے. جی مولانا صفان صاحب. مولانا صفان صاحب. مولانا صفات صاحب دوسرے سال. اچھا جو کھڑے ہیں ان کا لکھ لیے, وہ دیکھیے وہ کھڑے ہیں. جی جی فرمائیں, کیا نام ہے؟ صفان بھائی. اچھا آگے اور بتائیں. پھر 5 مہینے کے لیے بتائیں. محمد سراد 2 ماہ کے لیے بھی بتائیں. بتائیں بھائی ماشاء اللہ. مدد فرمائیں. بتائیں بھائی 5 ماہ کے لیے کیا نام ہے؟ کہاں کے چھندواڑا. پوری جماعت کی نا, یہ تو صبح لکھائی تھی, پوری جماعت ہے ماشاء اللہ. بھیا یہ جاؤ مت, اور جاؤ بیٹھو بھائی, بیٹھو 4 مہینے لکھوا دو, بیٹھو بھائی. پھر چلے جانا. کوئی بہت لمبی تک دھوپ میں مت بیٹھو, انہیں چھاؤں میں کرو, ان کے منہ پہ دھوپ پڑ رہی ہے, چھاؤں میں کرو ماشاء اللہ. پیروں کے 5 مہینے کے لیے. ماشاء اللہ. ڈاکٹر صاحب ذرا آگے بڑھ کریے, حضرات 5 مہینے کے لیے پوچھیے ساتھیوں. ماشاء ماشاء اللہ. ملتائی سے 5 مہینے کی جماعت, اللہ بہت قبول فرمائے. ایک آدھ نام بھی تو بتا دو امیر صاحب. ماشاء لکھیے. زاہد بھائی کے ساتھ 4 مہینے کی جماعت ماشاء اللہ. آپ کے ساتھ بھی ایک جماعت 4 مہینے کی. ہاں یہ مورسی کی جماعت ہے بھائی, ملتائی کی بہت ساری جماعتیں ہیں, شیڈول کی جماعتیں ہیں. جو بند کے جماعتیں آئی ہیں وہ ذمہ دار لکھائیں اپنے بھائی. شیڈول ہے پتا ہے بھائی, چھندواڑا ہے, چھندواڑا کی بہت ساری جماعتیں آئی ہیں. واڑی طیب بھائی صاحب واڑی کے ماشاء اللہ 4 مہینے. طیب انشاءاللہ ماشاء اللہ بہت اللہ قبول فرمائے. ارے بھیا آپ بیٹھے بھائی, تشریف رکھے. بس تھوڑی سی دیر کی بات ہے, تشکیل ہو رہی ہے. تم بھی بتا دو, آپ کے جمنے پر نام آ رہے ہیں ماشاء اللہ. دونوں کتنے اچھے لگ رہا ہے یار. بولو بھائی. جو تیسرے بھی ویسے کی بہت ساری جماعتیں آئی ہیں ماشاء اللہ. بند کہاں کی؟ راکب بھائی کا چندپور کی جماعت ماشاء اللہ پورے 4 مہینے ماشاء اللہ. جی 2 ماہ بیرون کے مسکرات کی جماعت ماشاء اللہ سیوری سے. مبارک ماشاء اللہ. اور بتائیں اس طرف سے بھی آواز نہیں آ رہی بھائی, ادھر کے بھی ساتھی بتائیں.
اس طرف سے ہی بتائیں گے. چھوٹو ماشاء اللہ کھڑے ہو جاؤ. بتاؤ بھائی. بیٹا یہ مولوی صاحب کا بھی نام لکھوا دو. تھک گیا بیٹے سو گئے. حنیف بھائی کھڑے ہو. میں جاؤں گا انشاءاللہ. پھر پوری زندگی لگاؤں گا. لگا 4 مہینے جاؤں گا. ہاں ٹھیک ہے. اب لکھو صاحب. حنیف بھائی اور حنیف بھائی پارٹی مولوی صاحب ماشاء اللہ. سنتا کی بہت ساری جماعتیں بن کے آئی. وہ بتائیں بھائی. نرکڑ سے بتائیں. نرکڑ والی بھی بتائیں. نرکڑ سے جماعتیں آئی بھائی. نرکڑ والے کیا بولتے ہیں بتاؤ بھائی. ناگپور والے بولو نا بھائی. ناگپور کی جماعت بتاؤ بھائی. نہیں آج بتائیں گے. قریب سے ہی بتا دو. ناگپور کی بتائیں بھائی. بھیج دی سے ماشاء اللہ. لکھیے نام بتائیے. انس بھائی اور آپ کے ساتھ 2 ماہ جماعت مسورہ کے آصف بھائی کے ساتھ 2 جماعت چلنے کی بھی چلیے آ گئی تو بہت مبارک ہے. 2 علم اکرم ماشاء اللہ. 2 علم اکرم بھی کھڑا کر دیا کرو. اچھا ادھر ہے. چلیے اللہ بہت قبول فرمائے. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. اللہ میاں آپ کو اچھا رکھے بھائی. بڑا ماشاء اللہ. بیلدی میں بڑا مدرسہ ہے ماشاء اللہ. وہاں سے یہ تشکیل ہے جی. شیبت مال کو ہاں سنا ماشاء اللہ. بڑا مدرسہ سے علماء اکرام تیار ہے جی. کے 2 جماعت. دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں جی. اسلم بھائی کامٹی ماشاء اللہ. ایک جماعت پوری 4 مہینے کی الحمدللہ. اور یہ کون سی جگہ سے کامٹی. 2 جماعت چرولی. بتائیں بھائی. ماشاء اللہ. علماء اکرام دوسرے سال کے لیے سینٹرل ضلع سے ماشاء اللہ تابو ہے وہاں سے بھی تیار ہے. علماء اکرام وہ بھی لکھا ہے ماشاء اللہ. کیا نام محمد عمر بیتول کے ماشاء اللہ. بیتول کے ہیں ماشاء اللہ. مجھ سے مل لینا. عمر مجھ سے بھی مل لینا. جتنے احباب نام لکھا رہے ہیں یا جو جماعتیں ہیں وہ بھی یہاں سے فارغ ہونے کے بعد میں اللہ تمہاری جوانیوں کو قبول فرمائے. ہاں بہت اچھا ماشاء اللہ. کیا نظر تو ہماری تینوں پہ لگ رہی ہے. اتنے اچھے لگ رہا ہوں ماشاء اللہ. لگا بھائی. بتا دو جتنے دن کے لیے بتاؤ سب کو بھی. بولے بھائی بولے. اللہ آسان کرے. اللہ مدد کرے. ارے اب